السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لسنرز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QS لرننگ۔ آج میں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ واقعہ ہے موسوعۃ القصص الواقعہ کے اندر موجود ہے کہ سعودیہ کے ایک ڈاکٹر تھے خالد الخیر، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک ہارٹ سرجن ہوں، اکثر میرے پاس ہارٹ کے پیشنٹ آتے ہیں اور میں ہارٹ کا جو ہے نا آپریشن کرتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میرے پاس 30 سالہ نوجوان لایا گیا، اس کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، ہارٹ کا پیشنٹ تھا وہ۔ جب وہ میرے پاس لایا گیا تو میں نے جب اس کا چیک اپ کیا تو وہ تقریباً آخری سٹیج پر تھا، بالکل اس کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ اس کا بچنا جو تھا وہ ناممکن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی حالت بالکل خراب ہے، بہت زیادہ نازک حالت ہے، تو لہٰذا آپ کی سرجری کرنی پڑے گی، آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سرجری کے دوران 80% جو ہے نا موت واقع ہو جاتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ہارٹ سرجری کے دوران بچ پاتے ہیں۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اس کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرا آپریشن کیجئے، ہارٹ سرجری کیجئے۔ تو میں نے اس کی ہارٹ سرجری کی تو وہ اس کا جو آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو کر اپنے علاقے میں چلا گیا، دنیا کے اندر مصروف ہو گیا، جیسے کہ عام لوگ دنیا کے اندر اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تقریباً 7 مہینے اس کو اسی طرح صحیح سلامت کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا گزر گئے۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد اس کا میں نے دوبارہ چیک اپ کیا، بالکل صحیح تھا، کوئی ایشو نہیں تھا، اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس کا چیک اپ کیا اور چیک اپ کر کے واپس آیا تو چیک اپ کے چند دنوں کے بعد اس کے ایک رشتہ دار کی مجھے کال آئی کہ وہ نوجوان جس کا جو آپ کا پیشنٹ تھا، آپ کا مریض تھا، وہ اس دار فانی کو چھوڑ گیا ہے، وہ وفات پا چکا ہے۔ تو موت واقعہ کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا کہ صرف کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چائے پی رہا تھا، چائے پیتے پیتے لیٹ گیا ہے تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اب اس واقعے سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موت ہے، موت جب انسان کو آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ بیمار ہوگا تو تب اس کو موت آئے گی، یہ بندہ بڑی ہی سیریس حالت کے اندر ہوگا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ عزیز بھائیوں، عزیز لسنرز، موت جب آتی ہے وہ جوانیاں نہیں دیکھتی، وہ تندرستیاں نہیں دیکھتی کہ بندہ تندرست ہے لہذا اس کو موت نہیں آئے گی۔ بندہ نوجوان ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ نوجوان ہے، ابھی تو اس نے دنیا کے کوئی معاملات دیکھے نہیں ہے، دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، لہٰذا اس کو موت نہیں آئے گی۔ نہیں عزیز بھائیوں، موت کچھ نہیں دیکھتی، نہ صحت کو دیکھتی ہے، نہ جوانیوں کو دیکھتی ہے۔ جب وقت مقرر ہو جاتا ہے انسان کا تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ میں نیکی کا کام کل کر لوں گا، میں اللہ کی طرف کل آؤں گا، لہٰذا آج کا کام کل پہ چھوڑ دوں۔ اللہ کی طرف لوٹ آنے کے لیے، توبہ کے لیے میں آج کو چھوڑ دوں، کہوں ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، تو ابھی تو میری صحت مند زندگی ہے، ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو میرے بڑھاپا بھی نہیں آیا، نوجوان ہوں، مجھے کون سا بھی موت آنی ہے، لہٰذا ٹائم ملے گا، جب ٹائم آئے گا تو میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ بات کرنے کا مقصد، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی جوانیوں پہ مان نہیں رکھنا چاہیے، اپنی صحت پہ مان نہیں رکھنا چاہیے۔ جب موت آتی ہے تو جوانیاں نہیں دیکھتی۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کیسے ہی نوجوان جو اس دنیا کے اندر بستے تھے لیکن آج وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، جوانی کی حالت کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، کسی قسم کا کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ روڈ کے اندر دیکھتے ہیں آپ، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں، ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوتی، ابھی دنیا کی رنگینیاں بھی نہیں انہوں نے دیکھی ہوتی کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے ہم گناہ گار لوگ گناہوں کے اندر واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب توبہ کا موقع نہیں ملتا،
हमने सोच रखा होता है कि यार अभी जवानी के चंद दिन गुजार लें, अयाशियां कर लें, रंगीनियां जिंदगी की गुजार लें, दुनिया की जिंदगी की रंगीनियां देख लें, फिर हम अल्लाह की तरफ पलट आएंगे, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे। लेकिन क्या है कि जब टाइम मुकर्रर हो जाता है इंसान का, मौका भी नहीं मिलता कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट आए, तौबा कर ले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौका पे मुझे एक वाक़या, एक बल्कि हदीस याद आती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मेरे कंधों को पकड़ा और मुझे कहा, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया के अंदर ऐसे हो जाओ जैसे कोई अजनबी होता है, औ आबिरु सबील, या फिर कोई राह चलता मुसाफिर होता है, ऐसे दुनिया के अंदर रहो। क्या मतलब कि गरीब के पास क्या होता है, वो दुनिया नहीं देखता, उसके पास सिर्फ खाने के लिए, रात गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए उसके पास चंद लुकमे होते हैं कि जिसके साथ उसकी सांसें चल सकें। वो अपनी सांसों को बहाल रखने के लिए खाता है, और उसी के पास उतना होता है कि वो जिसके साथ अपनी जिंदगी को रवा रख सके, अपनी सांसों को बहाल रख सके। और जो मुसाफिर होता है, जब वो कहीं सफर के लिए निकलता है, वो क्या लेके निकलता है, साथ में ज़ादेरा उसके पास क्या होता है, सिर्फ सफर का थोड़ा सा सामान होता है जो उसके पास उसके लिए बोझ ना बने, ठीक है, जिसके साथ उसके सिर्फ सफर का गुजारा हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर भी ऐसे रहो कि जैसे तुम मुसाफिर हो, ज्यादा दुनिया की नहीं सोचनी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो, अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लेके आओ ताकि तुम्हारी आखिरत समझ सके। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, खुज़ मिन सेहतिका लिस्सक़मिका, कि अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले पहले गनीमत जान लो। ये ना हो कि बंदे को, इंसान को बीमारी आ जाए, बीमारी लाहिक हो जाए और बंदा जो है ना नमाजों से भी जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों से जाए, जो इबादत जवानी की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में होती है। मेरे अजीज भाइयों, जब बंदा बीमार और मरीज हो जाता है, वो बंदा उस तरह सुकून के साथ इबादत भी नहीं कर पाता। और फिर फरमाया करते थे, खुज़ मिन हयातिका लिमौतिका, कि अपनी मौत आने से पहले पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। ये मत सोचो कि मुझे बुढ़ापा आएगा तो फिर मौत आएगी, मुझे कोई मर्ज लाहिक होगा तो फिर मौत आएगी। लिहाजा अपनी मौत से पहले पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, मौत आने से पहले पहले तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफियाँ मांग लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये पैगाम, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला इसी तरह इस्लामी और सच्चा वाक़या आपकी खिदमत में पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।